پھر آپ ایک بھولی بھالی عوام کو جنہوں نے بہت کم اسٹڈی کی ہوتی ہے اس عوام کو آپ جو ہے بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس دن اس رات کیا کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے دین کی دھجیاں اڑانے آتی ہے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی معراج کی رات کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک پہنچایا، جس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ اور پھر احادیث میں بہت جگہ ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے براق جو ان کی سواری ہے اس پر وہ بیٹھ کے بجلی کی سپیڈ سے جو ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی پہنچے، اور وہاں پر اجتماع پیغمبروں کا ہوا جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذیشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان تمام انبیاء کی امامت کرائی، جس کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑ گیا امام الانبیاء۔ اور پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے منظر دکھائے گئے، پھر جو ہے یوسف علیہ السلام سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، ایسے ہی اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ اس چیز کا انکار کون کر سکتا ہے؟ ہاں، ہم سوال پوچھتے ہیں اور پوچھتے رہیں گے اس چیز کا کہ یہ دن جو آپ نے مقرر کیا ہے، 27 رجب کا دن مقرر کیا ہے، یہ کس قرآن کی آیت اور احادیث کی دلیل سے آپ نے جو ہے ثابت کیا ہے؟ یہاں پر ہمیں اس کا جواب چاہیے، اور سب کو یہ میری طرف سے چیلنج ہے، جتنے بھی آپ یہاں پر میری ویڈیو دیکھتے ہیں، کہ ہمیں ثابت کر کے دیں کہ اس دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، ہمیں یہ ثابت کر کے دیں کہ اس رات میں آپ عبادات والی رات آپ بنا سکتے ہیں، اس رات کو جیسے آپ بیٹھتے ہو، جیسے مجلسیں سجتی ہیں، جیسے نعتوں کی محفلیں سجتی ہیں، جیسے بڑی بڑی دیگیں بنانے آتی ہیں، اس رات کو آپ نے کیسے عبادت والی رات جو ہے ثابت کر دیا، اور اس رات پر آپ بیٹھتے ہیں، یہ ہمیں دلیل سے ثابت کر کے دے آپ۔ اور پھر آپ ایک بھولی بھالی عوام کو جنہوں نے بہت کم اسٹڈی کی ہوتی ہے اس عوام کو آپ جو ہے بیوقوف بناتے ہیں۔ اس طرح ہم نے دیکھا ہے، یہی آپ وہاں پر بولتے ہیں، ہمارے کانوں نے بھی یہ چیز سنی ہے کہ آپ پھر وہاں پر بولتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ رات ایک یہ معراج، شب معراج جس کو آپ بولتے ہیں، یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیکھو آپ کیا ہم کوئی شرک یا بدعت کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم صرف ذکر ہی کریں گے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی بھیجیں گے، ہم دوسری اور کوئی چیز نہیں کریں گے۔ اور وہ بھولی بھالی عوام جو ہے پھر وہاں پر آتی ہے اور اس عوام کو آپ بیوقوف بناتے ہیں، لیکن ہمارے ہوتے ہوئے آپ اس عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر میں اٹھا ہوں تو میں اس بھولی بھالی عوام کی طرف سے اٹھا ہوں جن کے گھر میں تم نے 11ویاں پکائی ہیں اور ختموں سے جو ہے ان کے گھروں کو تم نے لوٹا ہے۔ ہم اس ہر شخص کی طرف سے آئے ہیں انشاءاللہ، اور ان چیزوں کا جواب ہمیں چاہیے، کیونکہ دین دیکھو یہ ہے، یہ نہ اس دین میں نہ ہمارے باپ داداؤں کی چلے گی نہ ان کے باپ داداؤں کی چلے گی۔ اگر اس دین میں چلے گا اللہ کے احکام اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چلیں گے، باقی کوئی طریقہ اس میں نہیں چلنا ہے۔ جو ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں کہ بچوں کہانی نہیں چلنی، یہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلنا ہے یہاں پر۔ دیکھیے ہم ان چیزوں کے خلاف کیوں ہیں، جیسے آپ کو معلوم بھی ہے کہ کتنے بدعات ہماری سوسائٹی میں پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ تیسری عید میلاد النبی جس کو آپ بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے اس دن اس رات کیا کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے دین کی دھجیاں اڑانے آتی ہے، ڈی جے لگائے جاتے ہیں، بڑی بڑی دیگیں پکائی جاتی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر ڈانس کرنے آتا ہے اس میں، اور ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں کرنے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ بدعت کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بھی اس دین میں کوئی نئی بات داخل کرنا چاہے وہ مردود ہے۔ کیوں کہا مردود؟ کیونکہ یہ ہر سال اس میں نئی نئی رسومات، نئی نئی چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں۔ آپ خود دیکھتے آتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، کیا کیا ہوتا ہے جب یہ عرس مناتے ہیں ان موقعوں پر۔ بھائی ہم آپ کو یہ چیلنج یہاں سے دیتے ہیں، جو آپ عرس مناتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے، ہمیں یہ ثابت کر کے دو، ہم سوال اٹھاتے رہیں گے۔ باقی معراج کی رات کا انکار نہ ہم نے کبھی کیا ہے نہ ہم کریں گے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کو بولی یہ یہاں سے ثابت ہے، اور بہت ساری احادیث اس پر ثابت ہے۔ سوال صرف یہ ہے، پہلا سوال کہ اس رات کو تم نے عبادت والی رات کیسے بنا دیا، کس دلیل سے بنا دیا؟ دوسرا سوال، بھائی ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جو 27 رجب کو معراج والی رات بتاتے ہیں، ہم بھی ذرا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کس قرآن کی آیت میں یا کس احادیث میں یہ لکھا ہے کہ اس دن جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ یہ سوال کچھ چند سوال ہیں ہمارے آپ سے، ان کے ہمیں جواب چاہیے۔ باقی no more lies, no more excuse. Now it's time to face the truth.